بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 51۔ حق و باطل کی تمیز ختم کرنے میں شیطان کا کردار۔ پھر بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے کہ تم کان کا مورچہ سنبھال لو جو تمہارے کاموں کو خراب کرے۔ ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھسنے نہ پائے۔ پوری کوشش کرو کہ فاسد اور خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچے سے اندر نہ جانے پائے۔ باطل اور فاسد باتوں کو مزین، آراستہ و پیراستہ، ملی و مقبول بنا کر نفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں۔ شیریں الفاظ اور نرم کلامی اختیار کرو۔ اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائے تو سحر آفرین کلام اختیار کرو اور گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس فوراً انہیں قبول کر لے۔ پہلے تو ایک کلمہ، ایک جملہ پیش کرو۔ دیکھو کہ وہ کان دھرتا ہے تو دوسرا کلمہ، دوسرا جملہ پیش کرو۔ جب دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کر لی ہے تو اس بات کو بار بار دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ۔ پوری نگرانی رکھو کہ اس مورچے سے اس کے پاس اللہ کا کلام، رسول کی باتیں یا ناصحین دین کی کوئی بات نہ پہنچنے پائے۔ اگر تم کبھی مغلوب ہو بھی جاؤ اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے تو انطرا بدل لو۔ اس کے فہم و تدبر، غور و تفکر، نصیحت و موعظت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو۔ جو چیزیں اس کے خلاف ہوں شاندار پیرائے میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینے سے پیش کر دیں تو فہم و تدبر کی راہ میں وہ حائل ہو جائیں گی اور نفس فوراً اثر قبول کر لے گا اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو بڑی بھوجل ہیں، ہم کس طرح اٹھا سکیں گے؟ یا نفس کو اس طرح ورگلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے، یا یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجے کے لوگ ہوں اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں، معزز اور مقبول ہوں۔ یہ ان مخلص بندوں کا کام ہے جو مقبولیت کے بلند مراتب کے حامل ہوں اور ان مخصوص بندوں کے اوصاف کچھ ایسے بیان کیے جائیں کہ دنیا میں ان صفات کا آدمی میسر ہی نہ آ سکے۔ یا پھر یہ کہو کہ بھائی، حق تو آج کل بالکل مہجور و متروک ہو چکا ہے۔ حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے۔ اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکال لو۔ یہ اور اس قسم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو۔ غرض یہ کہ شیاطین باطل کو مختلف قالبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مرغوب اور مقبول بنا دیتے ہیں، حق کو مکروہ قالب میں ڈھال کر ناقابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ اگر تمہیں شیاطین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہو تو تم ان شیاطین کے بھائی انسانی شیاطین کے کارناموں پر غور کرو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور ناقابل برداشت مصائب کھڑے کر دیتے ہیں، کیا کیا فتنے پیدا کر دیتے ہیں، کس طرح اتباع سنت اور صفات الہیہ سے جو خود اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں ہٹا کر تشبیہ، تجسیم اور تکییف وغیرہ کے قالبوں میں ڈھال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علو اور استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ با اعتبار تحییز اپنی مخلوقات سے متباین ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ کے نزول اور من یسألنی فأوتیہ، جو کچھ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں، کہ معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ حرکت کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو ید، ہاتھ اور وجہ، چہرہ کہا ہے اسے ویسا ہی چہرہ کہتے ہیں جو انسان کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو حادث اور اس کی صفات کو آراز کہا کرتے ہیں، اور جو کچھ
کلیات گھڑ لینے کے بعد ان سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ اس غلط استدلال کے ذریعے اللہ نے جو اوصاف اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں ان کی نفی کرتے ہیں، اور نا تجربہ کار بے علم جہلاء کو توہم اور شکوک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کا اللہ کی ذات کے لیے اس بات کیا ہے اس سے یہ باتیں لازم آتی ہیں، اس لیے بھی عینیہ یہ صفات مراد نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اس طرح وہ صفات الہیہ کو بالکل معطل کر کے اس تعطیل کو تنزیہ، تقدیس و تعظیم کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ یہ کسی ایک چیز کو ایک لفظ کے ساتھ مان لیتے ہیں اور دوسرے لفظ سے اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ ان کی عقل کا نہ کوئی معیار ہے، نہ ان کی فہم و دانش کا۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ انعام 112۔ اور اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں پھونکتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اس قسم کی باتوں کو زخرف کہا گیا ہے، اور زخرف قول باطل کو کہتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے اپنی باطل باتوں کو مزین اور آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں اور باطل کی تزیین میں اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ باطل کو عمدہ لباس پہنا کر فریب خوردہ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھائے بغیر نہیں رہتے۔ مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام سے کانوں کے ناکے کی مورچہ بندی کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے۔ حق بات کو کسی طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے، اور وہی باتیں پہنچائی جائیں جو انسان کے حق میں ضرر رساں ہوں۔ کبھی بلا قصد اور ارادہ کوئی حق بات اور مفید چیز پہنچ بھی جائے تو ہزار فریب سے باطل اور فاسد باتیں القاء کر کے حق کو ناحق بنا دیا جائے۔ فصل 52۔ کان کے بعد زبان کی مورچہ بندی۔ پھر یہ بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے کہ اب تم انسان کی زبان کے مورچے پر قبضہ جما لو، کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست ناکہ ہے۔ یہ ایسا مورچہ ہے کہ بادشاہ قلب کے سامنے بالکل ہے۔ انسان کی زبان سے تم ایسے الفاظ اور کلمات نکلواؤ کہ اس کے حق میں سراسر مضرت رساں ہوں، کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہوں۔ ذکر الہی، استغفار، توبہ، انابت، تلاوت قرآن، نصاحیں، پند و موعظت، تعلیم دین وغیرہ جو اس کے حق میں مفید ہوں اس کی زبان پر مت آنے دو۔ اگر تم اس مورچے پر قابو پا لو گے اور اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں دو اہم عظیم الشان چیزیں مل جائیں گی، اور دو میں سے اگر ایک بھی حاصل ہو گئی تو بہت کچھ کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کی تحصیل کے لیے پوری کوشش کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سوا کوئی بات جاری نہ ہونے دو۔ بد زبانی اور بد گفتاری کرنے والا تمہارا بھائی ہے، تمہاری فوج کا سردار اور سرغنہ ہے، تمہارا بہت بڑا معاون اور مددگار ہے، اس کی پوری قدر کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پا لو گے تو وہ حق بات کہنے سے رک جائے گا، اور جو آدمی حق بات کہنے سے اپنی زبان روک لے وہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ پہلی قسم کا آدمی تمہارا بد گفتار بھائی ہے اور یہ دوسرا گونگا بھائی ہے۔ بسا اوقات بد گفتار کے مقابلے میں گونگا بھائی تمہارے حق میں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کیا تم نے کسی واعظ ناصح کا مقولہ نہیں سنا؟ المتکلم بالباطل شیطان ناطق والساکت عن الحق شیطان اخرس۔ بد گفتار آدمی بولنے والا شیطان ہے اور حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ دیکھو میرے بیٹوں، اس مورچے پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو اور پوری قوت مہیا رکھو، اس کی پوری حفاظت کرو۔ خیال رہے کہ اس کی زبان سے کوئی حق بات نہ نکلنے پائے، بد گفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے۔ باطل اور فاسد باتیں خوب مزین اور آراستہ کر کے اس کے سامنے دہراتے رہو تاکہ بد گفتاری جاری رہے۔
حق بات سے اس کی زبان کو روک دو اور اسے ڈراؤ کہ حق بات زبان سے نکالی تو مارے گئے۔ میرے پیارے بیٹوں، خوب سمجھ لو کہ زبان ہی کے مورچے سے میں نے اولاد آدم کو ہلاک کیا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے سے میں نے اسے تباہ کیا۔ منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیتا ہوں۔ بہت سوں کو اس کے ذریعے قتل کے گھاٹ اتار دیا کرتا ہوں۔ بہت سوں کو اسیر و قیدی بنا دیتا ہوں۔ بہت سوں کو زخمی اور نیم جان کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ نہایت اہم مورچہ ہے اور اس قسم کے بے شمار کام اس سے انجام پاتے ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس مورچے کی پوری حفاظت کرنا۔ تم میں سے اگر کوئی کسی آدمی کی زبان سے برے الفاظ، برے کلمات کہلوا دے تو دوسروں کا فرض ہونا چاہیے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پا لیں اور ان سے کہلوا دیں کہ واہ بھائی واہ، کیسی اچھی بات کہی ہے، اور پھر اس کی بات کی پوری عظمت و وقت کا اسے احساس دلا دو۔ مستعجبانہ لہجے میں تعریف و توصیف کرا دو تاکہ اصل بات کرنے والا دوبارہ انہی الفاظ و کلمات کو خوش ہو کر دہرانے لگے۔ میرے بیٹوں، تم اس بارے میں ان لوگوں کے معاون بن جاؤ اور ان کی پوری معاونت کرو۔ ہر دروازے کے اندر جا گھسو، ہر جگہ جا بیٹھو اور گھات میں لگے رہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے رب کے سامنے یہ قسم کھائی ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اعراف 16-17۔ جیسی تو نے میری راہ ماری ہے، میں بھی بڑے سیدھے راستے سے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں طرف سے آؤں گا اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو اکثر بنی آدم کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اولاد آدم کے تمام راستے گھیرے بیٹھا رہتا ہوں، کسی ایک کا راستہ بھی چوکتا نہیں، اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں۔ یہ مقصد اگر مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور حاصل کر لیتا ہوں۔ شیطان کے مقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان قد قعد لابن آدم بطریق کلھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بنی آدم کے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان اسلام کے راستے پر جا بیٹھتا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے ورغلاتا ہے کہ کیا تو اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہا ہے؟ آدمی اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی اسلام قبول کر لے تو وہ اس کی ہجرت کی راہ پر جا بیٹھتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے کہ ارے تو اپنا قدیم وطن، قدیم آسمان و زمین چھوڑ رہا ہے۔ اس کی جب یہ بات بھی نہ مانی جائے تو اس کے جہاد کے راستے پر آ بیٹھتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے کہ او بھلے آدمی، خواہ مخواہ اپنی جان دیتا ہے، تیرا مال دوسرے کھائیں گے، تیری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی، لیکن مومن بندہ اس کی بات نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے۔ بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے کہ پیارے بیٹوں، تم اولاد آدم کی خیر و فلاح کے ہر راستے پہ جا بیٹھو، انہیں ورگلاؤ، بہکاؤ، خیرات و صدقات کی راہیں گھیرو اور نفس سے کہو کہ ارے او بھلے آدمی، تو اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتا ہے، اس سے تو ایک دن فقیر بن جائے گا۔ سنا نہیں کہ ایک شخص سے کسی سائل نے صدقے کی درخواست کی تو میں نے اس کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ ہم اپنا مال اگر تمہیں دے دیں گے تو تمہاری ہی طرح بھکاری نہ ہو جائیں۔ حج کا ارادہ کرنے والے کو گھیرو اور اسے کہو کہ او نیک بخت، حج کا راستہ تو بڑا خوفناک ہے، مشقتوں سے لبریز اور جان و مال کے خطرے سے پر ہے۔ اسی طرح اس کے ہر خیر و فلاح کے راستے پر دھرنا دے بیٹھو، اسے نیک کام سے روک دو، اس عمل کی صعوبتیں اور آفتیں بتلا کر اسے راستے سے بھٹکا دو۔ اس کے بعد معاصی اور گناہوں کو ہاتھ میں لو، بنی آدم کی نگاہوں کے سامنے معاصی کو حسین بنا کر پیش کرو، انسان کے قلب میں گناہوں کو آراستہ و پیراستہ کر کے پہنچاؤ، اور اس سلسلے میں عورتوں کو اپنی سب سے بڑی معاون بنا لو۔ عورتوں کے ذریعے ان لوگوں میں جا گھسو، عورتیں تمہاری پوری مددگار ثابت ہوں گی۔ اب ہاتھ پاؤں کے مورچے سنبھال لو اور جو چیز اپنے مقصد کے خلاف پاؤ اسے ادھر جانے مت دو، پوری قوت سے روک دو، نہ ہاتھ کو آگے بڑھنے دو نہ پاؤں کو۔ میرے بیٹوں،
اچھی طرح سمجھ لو کہ ان تمام مورچوں میں تمہارا سب سے بڑا معین نفس امارہ ہے۔ تم اسے اپنا بناؤ، اس سے رشتہ جوڑو اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرو۔ تم اس کی پشت پناہی کرو اور اسے اپنا پشت پناہ بنا لو۔ اس کے ساتھ رہ کر نفس مطمئنہ سے جنگ کرو اور اسے توڑ دو۔ شکست دے کر اس کی ساری طاقتیں ختم کر دو اور پوری کامیابی تو تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم نفس مطمئنہ کا اصل مادہ ہی ختم کر دو گے۔ پھر نفس امارہ قوی تر ہو جائے گا اور نفس امارہ کے تمام آوان و انصار تمہاری اتباع کرنے لگیں گے۔ اس وقت تم قلب اور قلب کے کلے پر جا گھسو، اسے گرفتار کر لو، تخت مملکت سے معزول کر کے نفس امارہ کو اس کی جگہ بٹھا دو۔ اب نفس امارہ وہی حکم جاری کرے گا جو تم چاہو گے، تمہارے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گا بلکہ تمہارے اشاروں پر دوڑتا رہے گا۔ اگر تم محسوس کرو کہ قلب اپنی مملکت کی بازیابی کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہے اور تم اس کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو قلب اور نفس کے درمیان عقد نکاح باندھ دو۔ نفس کو زینت و جمال سے پوری طرح آراستہ کرو اور بہتر سے بہتر دلہن کی صورت میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اس سے کہو کہ ذرا وصل اور وصال کی شیرینی تو چکھ لو، عروس نو کی ہم آغوشی کا مزہ تو دیکھ لو، جنگ کا مزہ تو خوب چکھ لیا، زخم کھائے، لڑائی کی تلخیاں بھی چکھ چکے، اب صلح اور سلامتی کی لذتیں بھی دیکھ لو۔ صلح اور جنگ کی لذتوں کا موازنہ کرو کہ کون سی بہتر چیز ہے۔ جنگ ختم کرو، جنگ کا اسلحہ زمین پر ڈال دو۔ ارے بھائی، یہ تو زمانے کی گردش ہے، جنگ تو اس وقت ختم ہوگی جب مریں گے اور تمہاری طاقتیں جواب دے دیں گی۔ تم ہمیشہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، پھر ابھی سے جنگ ختم کر کے چین کی زندگی کیوں نہ گزارو؟ اے میرے بھائیوں، تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے 2 قسم کی فوجیں درکار ہیں۔ یہ 2 قسم کی فوجیں اگر تمہارے پاس ہیں تو تم کبھی کسی حال میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔ پہلی فوج غفلت کا لشکر ہے۔ بیٹوں، اولاد آدم کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دو، ہر ممکن طریقے سے ان کے قلوب کو غفلت و بے خبری کی دلدل میں پھنسا دو۔ تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ قلب کو جب تم غفلت میں ڈال دو گے تو اس پر اس کے تمام آوان و انصار پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوسری فوج شہوات و خواہشات کا لشکر ہے۔ انسان اور انسان کے قلوب اور نگاہوں میں شہوات و خواہشات کو پوری زینت اور آراستگی کے ساتھ پہنچاؤ۔ میرے پیارے بیٹوں، ان ہر 2 لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کیا کرو۔ بنی آدم پر غالب آنے کے لیے ان 2 لشکروں سے بہتر تمہیں کوئی لشکر نہیں مل سکتا۔ شہوات و خواہشات کے ذریعے انہیں غفلت میں ڈال دو اور غفلت کے ذریعے شہوات و خواہشات میں الجھا دو۔ 2 غافل انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور اپنے ساتھ لے لو۔ ان 2 غافل انسانوں کے ساتھ ایک ذاکر انسان کو بھی شامل کر لو۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک ذاکر 5 مخالف افراد پر غلبہ پا نہیں سکتا۔ 2 غافل آدمی ہوں گے تو ان کے ہمراہ ان کے 2 شیطان اور ایک ذاکر کا شیطان۔ بتلاؤ، ایک ذاکر ان 5 کے مقابلے میں کیوں کر غالب آئے گا؟ اور پھر اگر تم دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول اور اللہ کے اوامر و نواہی اور دین و ملت کے مذاکرے میں مصروف ہے، اور تم اگر طاقت نہیں رکھتے کہ اس گروہ کو منتشر اور پراگندہ کر سکو تو تم انہی لوگوں میں سے چند اوباشوں کو اپنے ساتھ لے لو اور پوری طرح انہیں گمراہ کر کے اس گروہ کے خلاف چھوڑ دو اور کہہ دو کہ جاؤ ان کے اندر تشویش اور پراگندگی پھیلاؤ اور شور و شعب سے انہیں وحشت زدہ کر دو۔ غرض یہ کہ انہی کے اقران، ہم جنس، ہم نواؤں کو اپنا معین و مددگار بنا لو۔ انسان کے اندر اس کے ارادے کی راہ سے گھس جاؤ اور شہوت اور خواہش کے ذریعے باغیانہ قوت بڑھا دو اور شہوات و خواہشات کی تحصیل میں اس کی پوری امداد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم کو صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط بڑھانے اور تمہارے خلاف مورچہ بند ہونے کا حکم دیا تو تمہارا یہی فرض ہے کہ اولاد آدم کے خلاف تم بھی صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط قائم کرنے کی کوشش کرو اور پوری قوت سے ان کے مقابلے میں مورچے قائم کرو۔ شہوات و خواہشات اور غیظ و غضب کے اوقات کا انتظار کرو۔
ان دو مواقع کو بھی کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بنی آدم کو اپنا شکار بنانے کے لیے ان دو مواقع سے بہتر کوئی موقع تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہاں یہ سمجھ لو کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر شہوات کا تسلط ہوا کرتا ہے اور غیظ و غضب کا بادشاہ بالکل مغلوب و مقہور ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شہوات و خواہشات ہی کے راستوں سے گھیر لو، غیظ و غضب کی راہ سے تعرض ہی مت کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر غیظ و غضب کی فرما روائی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو غیظ و غضب کے راستے میں دھر لو، لیکن ان کی شہوات و خواہشات کے مورچوں کو خالی نہ چھوڑو، کیونکہ اس قسم کے لوگ بسا اوقات اپنی جان پر قابو رکھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن شہوت کے وقت اپنے نفس پر پورا قابو رکھتے ہیں۔ ان کے بعد تم ان کی قوت غیظ و غضب اور قوت شہوت میں عقد زوجیت جوڑ دو، پھر غیظ و غضب کی راہ سے شہوت کو بلا لو اور شہوت کی راہ سے غیظ و غضب کو۔ اس طرح تمہارا کام بڑی خوبی سے انجام پاتا رہے گا۔ خوب سمجھ لو کہ آدم کی اولاد کو زیر کرنے کے لیے یہ دو چیزیں زبردست ہتھیار ہیں۔ ان کے والدین کو میں نے شہوت کے ذریعے جنت سے نکال باہر کیا، غیظ و غضب کے ذریعے ان میں عداوتوں کی آگ مشتعل کر دی اور ان کے رشتے توڑ دیے ہیں، خونریزیوں کے میدان گرم کیے ہیں۔ اسی غیظ و غضب کے ذریعے آدم کے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے بھائی کو قتل کرایا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ غیظ و غضب اولاد آدم کے قلوب میں ایک انگارہ ہے اور شہوت آگ کا شعلہ جو قلب کے انگارے سے مشتعل ہوتا ہے، اور یہ آگ وضو، نماز، ذکر الہی، تکبیر و تحلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تم نہایت ہوشیاری سے کام لو، غیظ و غضب اور شہوت کے اوقات میں انہیں وضو اور نماز وغیرہ کے قریب نہ جانے دو کہ اس سے ان کے غیظ و غضب اور شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر انہیں وضو اور نماز کی تاکید کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم اما رأیتم من احمرار عینہ وانتفاخ او ضاجہ فمن احس بذلک فلیتودع۔ غصہ انسان کے قلب میں ایک انگارہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس غصے والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کن پٹیاں پھول جاتی ہیں۔ جو شخص غصہ محسوس کرے اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر لیا کرے۔ اور پھر فرمایا، انما تفتع النار بالماء، یہ آگ پانی ہی سے ٹھنڈی کر لی جائے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے خلاف وہ صبر و ثبات سے کام لیں اور نماز سے استعانت حاصل کریں، لہٰذا تم انہیں وضو اور نماز سے بھٹکا دو، انہیں اللہ سے غافل اور بے خبر کر دو اور شہوت و غضب کی آگ مشتعل کر کے ان پر غلبہ پالو۔ تمہارا بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز ہتھیار یہی ہے کہ تم انہیں غفلت اور خواہشات میں الجھا دو۔ تمہارے خلاف ان کی بہتر سے بہتر ہتھیار اور مضبوط قلعہ ذکر الہی اور خواہشات کی مخالفت ہے۔ تم کسی کو جب دیکھو کہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے تو تم اس سے دور بھاگو، اس کے سائے میں بھی نہ کھڑے ہو۔ مقصود یہ ہے کہ معاصی و گناہ وہ اسلحہ ہے کہ جن کے ذریعے انسان خود اپنے دشمن کی امداد کرتا ہے اور اپنے دشمن کو اپنے خلاف یہ اسلحہ استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے۔ انہی ہتھیاروں سے شیطان انسان کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے اور جاہل بے سمجھ لوگ خود اپنی جان کو ہلاک کرنے میں شیاطین کے مددگار بن جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ۔ جاہل سے جس قدر امداد اس کے دشمنوں کو پہنچتی ہے، اس قدر امداد ایک جاہل خود اپنی ذات سے بھی نہیں پاتا۔ کس قدر تعجب خیز بات ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی تکریم و توقیر اور عزت کر رہا ہوں، اپنی حرمان نصیبی اور ضیاع عزت و شرف کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے نصیب کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اپنی جان کی تحقیر و تذلیل اور اپنے آپ کو گندا اور ناپاک کرنے میں اپنی قوت صرف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں اور اپنی رفت و سربلندی کی کوشش کر رہا ہوں۔ بعض اسلاف نے اپنے خطبے میں کیا اچھا فرمایا، آگاہ رہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی توقیر بڑھا رہے ہیں،
اپنی جان کو ذلیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کر رہے ہیں، اپنی جان کو حقیر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت بڑھا رہے ہیں، جان کو ہلاک کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان کس قدر جاہل ہے اور بیوقوف ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کی ایسی امداد کرتا ہے جو دشمن خود بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی اپنے کرتوتوں سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے، جتنا نقصان اس کا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ المستعان۔